آج ہم بات کریں گے قضا نمازوں سے متعلق۔ ایک شخص کی زندگی کے اندر بے شمار نمازیں قضا ہو چکی ہیں۔ زندگی میں 10 سال کی نمازیں اس سے فوت ہو گئیں۔ نمازیں اس کی لاپرواہی کی وجہ سے، سستی اور غفلت کی وجہ سے رہ گئی ہیں۔ اب وہ ایک ایسے موڑ پر آ گیا ہے جہاں اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ اب سے نماز کو قضا نہیں کرے گا، تو وہ اپنی تمام نمازوں کو بر وقت ادا کرتا ہے، لیکن یہ جو 10 سال کا گیپ ہے یہ اسے بہرحال پورا کرنا پڑے گا۔ اسے اپنی 10 سال کی نمازوں کا حساب لگانا چاہیے، اور جتنی بھی نمازیں بنتی ہیں ان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر جو نماز وہ وقتی پڑھتا ہے، مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر کے ساتھ گزشتہ زمانے کے جو اس کے ظہر کے فرائض قضا ہوئے ہیں، کم سے کم ایک ظہر کی نماز قضا پڑھ لے یا 2 پڑھ لے، 3 بھی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ صرف قضا فرض پڑے گا۔ ایک دن کے اندر وہ اگر ایک نماز کے ساتھ 2 قضا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایک دن میں 2 دن کی قضا نمازیں کور کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیے کہ جو آپ کی گزشتہ نمازیں قضا ہوں گی ان کے صرف آپ فرض قضا پڑھیں گے، اور عشاء کے وطروں کی بھی آپ نے قضا کرنی ہے۔ اکثر لوگ عشاء کے وطروں کی طرف دھیان نہیں دیتے بلکہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عشاء کے وطروں کی بھی قضا ہے۔ آسان اس کا طریقہ جو فقہاء نے اپنی کتابوں میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں قضا، اللہ اکبر کیجئے، ہاتھ باندھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا ثنا پڑھیے، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ پڑھیے۔ فاتحہ کے بعد کچھ شارٹ سی سورت پڑھ لیں، انا اعطینا پڑھ لیں یا سورۃ الاخلاص، قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، اور رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنے کے بجائے 1 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سجدوں میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، سورہ ملائیں، پھر رکوع اور سجود میں اسی طرح 1 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اس کے بعد آپ التحیات میں عبدہ رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں کریں، اور پھر اسی طرح آخری التحیات میں عبدہ رسول تک پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ لیکن یہ دھیان میں رکھیے کہ قضا نمازیں بہرحال ایک اس قرض کی مانند ہے جو انسان اٹھا لیتا ہے۔ خوش قسمت وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے قرض کو ادا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ قرض کے معاملے میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو نتیجتاً انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں یہ حقیقت میں قرض ہے، ان کی ادائیگی میں غفلت نہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نوافل وغیرہ زیادہ پڑھتے ہیں اور آپ کے ذمہ بہت سی قضا نمازیں ہیں تو آپ نوافل کو ترک کر دیں، ان کی جگہ پر آپ قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں۔